بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے، آج کی ہماری اس پوڈ کاسٹ میں ہم کلام ہوں گے ہمارے ساتھ محترم فضیلت الشیخ حافظ خضر حیات مدنی صاحب، جو ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں میں سوالات ہیں اور ہمارے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں گے. جدید مسائل کے اوپر ان کو گرفت ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کام کر رہے ہیں. لجنۃ العلماء ہے، صدور کے نام سے انہوں نے ایک ابھی ایپ جو ہے وہ لانچ کی ہے، جس میں پورا مینجمنٹ سسٹم ہے حفظ کا، اور اسی طرح دوسرے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان پر ان کا بہت ہی خوبصورت کام ہے. اور یہ اس وقت جدید الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر جو ہے وہ گرفت رکھتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ہم کلام میں یہ تشریف لائے ہیں ہمارے اسٹوڈیو البراق اسٹوڈیو میں. تو ہم ان سے سوالات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو بہت ہی ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے قیمتی وقت دیا ہمیں. تو ہم بلا تاخیر آج کے جو نوجوان ہیں ان کے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوتا ہے، نئے نئے سوالات ہیں، الحاد ہے اور فتنوں کا دور ہے. تو اس میں ہم اپنے نوجوان نسل کو کیسے جو ہے وہ روک سیدھے رسے پر لگا سکتے ہیں. تو اسلامی تعلیمات کیا ہیں کہ ہمارے ذہن میں اٹھنے والے جو سوال ہیں، مثلا جدید فتنوں میں الحاد ہے، فری تھنکنگ ہے، ہر ایک اپنے انداز سے سوچ رہا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہا ہے، دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ریسرچ کر رہے ہیں. تو اس سے نئے نئے فتنے آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں اس وقت. تو ان فتنوں سے ہم اپنی نوجوان نسل کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ خصوصاً یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز میں پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کے ذہن میں ایسے سوال آتے ہیں. ابھی حالیہ ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر کہ ایک بچہ 9th کا ہے، اس کے سوال ہیں کچھ، وہ اپنے گھر والوں سے بھی پوچھتا ہے، اپنے اساتذہ سے، وہ حال نہیں ہوتا اور وہ اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے. تو اس پر تھوڑی سی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ان جو مسائل ہیں جدید، ان کو ہم اسلامی طرز عمل پر، اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھائیں، تاکہ ان کے جو دل میں اور دماغ میں جو سوالات ہیں وہ دور ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدی، اما بعد. سب سے پہلے تو میں طیب صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. آپ نے ایک بڑی اچھی مجلس کا انعقاد کیا اور میرے خیال میں آپ نے اس کا جو نام منتخب کیا ہے ہم کلام، وہ بھی میرے خیال میں بڑا اچھا ہے. اور جو اسٹوڈیو کا نام ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہترین ہے، البراق انسٹیٹیوٹ. تو براق جو ہے نا، وہ براق آپ کو پتہ ہے کہ روشن چیز کو کہتے ہیں، جس طرح برائٹ فیوچر لوگ کہتے ہیں نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ براق کا مستقبل بھی مجھے بڑا جو ہے نا وہ روشن نظر آتا ہے. اور ابھی میرا خیال میں شاید یہ ابتدائی پروگراموں میں سے ایک پروگرام ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ دیر بعد جو ہے نا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے علمی حلقوں کے اندر اور اسلامی حلقوں کے اندر، اور جس طرح کے موضوعات کا آپ نے انتخاب کیا، مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے اور یہ جو اسٹوڈیو ہے اور یہ جو ادارہ ہے، مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کا اسم بامسمہ مستقبل جو ہے نا وہ بڑا روشن نظر آتا ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے، آپ نے یہ کہا کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے نا، تو ان میں عجیب و غریب قسم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. مطلب الحاد ان کے اندر آ رہا ہے، اسی طرح وہ الٹی سیدھی سوچیں ان کے اندر آتی ہیں، اور معاملات ان کے اس طرح کے ہیں کہ وہ یعنی خود بخود سوالات سوچتے رہتے ہیں. بعض دفعہ کسی سے پوچھتے ہیں، بعض دفعہ نہیں پوچھتے، اور اگر وہ کسی سے پوچھ بھی لیں تو ان کے مسائل حل نہیں ہوتے. اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہوئی ہے کہ بچے جو ہے نا وہ خودکشیاں کرنا شروع ہو گئے. بالکل ایسا یعنی پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ 50-60 سال کا کوئی مرد یا عورت ہے تو ان کو کوئی مسئلہ ہوا تو دنیا کی بڑی مشکلات ان پہ آئیں تو انہوں نے اس وجہ سے خودکشی کر لی. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 10, 12, 15, 20, 25 سال کے جو نوجوان اور بچیاں جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا مسئلہ ہے اور اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اچھا دیکھیے، اس مسئلے کا جو حل ہے نا، جو ہماری نوجوان نسل ہے، تو میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو امت ہے، اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام نے یہ فرمایا تھا، غالباً امام مالک کا یہ قول ہے کہ لن يصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به اولها. کہ اس امت نے جس طرح پہلے زمانوں کے اندر خیر القرون کے اندر جس طرح ان کی اصلاح ہوئی ہے، اسی طرح آخر میں بھی ان کی اصلاح ہوئی ہے.
تو مطلب ہم ایسے کہہ سکتے ہیں، مطلب ہم ویسے کسی زمانے پہ جو ہے نا وہ نہیں اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں لگاتے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ ایک خیر القرون تھا اور ایک آج شر القرون ہے. تو خیر القرون میں اصلاح کا جو طریقہ کار تھا، شر القرون کے اندر بھی اصلاح کا وہی طریقہ کار ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم ابتدا کریں تو انہوں نے نوجوانوں کے اندر جو دین کی دیکھیں نا، ہر انسان کی نا ایک ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ جو بچے نہیں، باہر ان کی دوستیاں ہوتی ہیں بچیوں کی، اصل میں نا ان کے اندر نا ایک طرح کی پیاس موجود ہوتی ہے، تو وہ نا اس پیاس کو بجھانے کے لیے الٹے سیدھے یہ کام کرتے ہیں. اسی طرح انسان کی ایک فطری کمزوری ہے کہ اس کے اندر نا ایمان ضرور ہونا چاہیے، اس کے اندر عقیدہ اور عقیدت ضرور ہوتی ہے. تو لیکن یہ جو ہمارا مادیت پرستی اور عقل پرستی کا جو دور ہے نا، اس کے اندر ایمان اور عقیدت کو نا ایک عجیب و غریب قسم کے انداز سے پیش کیا گیا ہے. اب نوجوان جو ہے نا، ان کے اندر سے ایمان اور عقیدہ اور نظریہ ختم ہوا ہے، تو ان کے ذہن خالی ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور آپ سمجھیں کہ ان کے جو ان کی پیاس ہے نا، بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اس بچے کو اگر اس کھانا نہ ملے، دودھ نہ ملے، جو بھی اس کی ضروریات نہ ملے، تو ظاہر ہے وہ بچہ کمزور ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ بچہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسا. اسی طرح ہماری ایمانی ضروریات جو ہے نا نوجوان نسل کی پوری نہیں ہو رہی، اور ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کیا کرنی، تو اس وجہ سے وہ خراب ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں ہمارے ہاں پتہ کیا کہا جاتا ہے؟ مطلب ہم اگر مسئلہ بیان کر رہے ہو نا کہ توحید یہ ہے اور شرک سے بچنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، تو یہ لوگ آگے پتہ کیا کریں گے؟ مولوی صاحب یہ چھوٹا سا بچہ تو ہے، تو آپ ان کو توحید اور یہ اور وہ سکھانا شروع ہو گئے ہیں. بڑی بڑی باتیں عبداللہ بن بتا عباس کی عمر کتنی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا کہ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی توحید کے جب مسائل عبداللہ بن عباس کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو، حسن اور حسین کو، عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ بن زبیر کو، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں سکھائی تھیں، تو وہ خیر القرون کی جہاں سے ابتدا ہوئی ہے تو وہ اس طرح ابتدا ہوئی ہے. جس طرح بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کے بارے میں آتا ہے، وہ ابھی بچے ہی تھے، تو کلمہ توحید جب پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انہوں نے اقرار کیا ہے. تو یہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ بڑی اچھی چیز ہے، ہم کہتے ہیں جی بچوں کو یہ گڈ ٹچ ہے، یہ بیڈ ٹچ ہے، یہ آپ چیزیں سکھائیں. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ تک نوبت پہنچی کیوں ہے؟ کیونکہ پیچھے ایمان اور نظریہ کمزور ہے. تو مطلب کہنے والا تو یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ دیکھو جی چھوٹا بچہ ہے، تو آپ اس کو یہ کیا سکھا رہے ہیں کہ یہ اچھا ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو جو کلمہ توحید ہے نا، وہ اس کی نا بچوں کو تفہیم ہونی چاہیے، ان کو بچوں کے انداز میں ان کو اس بات پہ شرح صدر ہونی چاہیے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا ایک تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور دین کی جو مبادیات ہیں وہ اگر ان میں وہ راسخ ہو جائیں گے تو ان کو اس قسم کے مسائل نہیں آئیں گے. میں بطور مثال ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام ایسے ہیں جو روزانہ کیے ہیں، یعنی اذکار جو ہے نا وہ روزانہ آپ نے کیے ہیں. نماز کی دعائیں وہی ہیں جو ہم 5 دفعہ پڑھتے ہیں. اچھا کوئی کہنے والا بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار یہ مولوی پاگل تو نہیں ہو گئے، ایک ہی بات بار بار دہرائی جاتے ہیں، ایک ہی وہ سورہ فاتحہ نماز میں بار بار دہرائی جاتے ہیں، وہی اذکار انہوں نے صبح کو کیے ہیں، وہی انہوں نے شام کو کر دیے ہیں. ہر جمعے کو جو ہے نا انہوں نے وہی پڑھنی ہوتی ہے، سبح اسم ربک الاعلی اور اتاک حدیث الغاشیہ. اور بعض لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، یہ کہا بھی دیکھو جی یہ مولوی کو تو وہی پرانے مسئلے ہوتے ہیں، یہ غزوہ بدر ہے، وہ غزوہ احزاب ہے، اور یہ ہے وہ. اللہ کے بندے آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. آپ کس پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ آپ اس خالق کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں جس نے آپ کا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر بنایا ہے، اور اس کو پتہ ہے، جس نے یہ پروڈکٹ بنائی ہے اس کو پتہ ہے اس کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ کلمہ تم نے بار بار پڑھنا ہے، یہ نماز کے اندر تم نے چیزیں بار بار پڑھنی ہے، یہ صبح کے اذکار تم نے بار بار کرنی ہے، یہ شام کے اذکار تم نے بار بار کرنے ہیں. اور یہ جتنی چیزیں بار بار دہرائی جاتی ہیں نا، اگر ہم ان کے اوپر غور کریں تو یہ انسان کی جو آپ سمجھیے کہ جو ذہنی ضرورت اور پیاس ہے نا، اس کو یہ ختم کرتی ہیں، اس کو یہ بجھاتی ہیں، اس کو ذہنی طور پہ جو ہے نا وہ اس کا ذہن کو پختہ کرتی ہیں، اس کا ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے، اس کا نظریہ مضبوط ہوتا ہے، اس کا آخرت کے اوپر ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو پرانے لوگ نا جن کو ہم کہتے تھے ہٹ ہٹ کے وہی باتیں دہرائی جاتے ہیں، وہ ہٹ ہٹ کے دہرائی جاتے تھے نا، تو ان میں کوئی ملحد نہیں ہوتا تھا، بالکل ان میں کوئی خودکشی نہیں کرتا تھا، ان کے اندر کوئی کافر نہیں ہوتا تھا، ان کے اندر کوئی اس قسم کے مسائل نہیں تھے. آج ہمیں اصل میں نا یہ رسم و رواج لگنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک یہ تو ہے کہ آپ نماز کو صرف ایک رسم سمجھ لیں، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پڑھنی تو آپ نے وہی نماز ہی نماز ہے نا. یعنی ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں دیکھو جی ساری دنیا 5 دفعہ نماز پڑھتی، ان کی یہ رسم ہے لہٰذا میں اب نماز کی جگہ پہ کوئی اور نئی چیز کرتا ہوں. یہ روزانہ تو نماز اسی طرح پڑھ رہے ہیں 5 بھائی آپ نے وہی کرنی، بلا کیوں؟ کیونکہ وہ میری دینی ضرورت ہے.
وہ میری ایمانی ضرورت ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہوتی رہیں گی اور ہم اس کو علی وجہ البصیرہ کرتے رہیں گے تو ہمارے اندر یہ جو الحاد پروان چڑھ رہا ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. اچھا ایک اس میں تو یہ تھا, میں مطلب بات کو اب میں تھوڑا سا سمیٹ لیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عبادات ہیں اور ایمانیات ہیں اور یہ جو ارکان ایمان اور ارکان اسلام ہے نا, ان چیزوں کو غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے. اور انہیں سمجھنا چاہیے کہ یار جی سارے ہی ہم تو مسلمان ہی ہیں تو اس میں نئی چیز بات کون سی ہے. نہ میرے بھائی, یہ بالکل ایسے ہی آپ کہیں کہ دیکھو جی روٹی تو میں روزانہ ہی کھاتا ہوں تو آج میں نہیں کھاتا, تو بھائی آپ 2 دن نہ کھاؤ, آپ کو لاگے پتہ ہے چاند سورج دن رات روزانہ ایک ہی وقت میں, وہ ایک سسٹم ہے. تو اگر سسٹم سے نکلیں گے, فطرت سے ہٹیں گے تو پھر خرابیاں پیدا ہوں گی. مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو مادہ پرست لوگ ہیں اور جو عقل پسند لوگ ہیں, جو تعقل پسند مزاج ہیں, انہوں نے ایمان کی قدر گھٹانے کے لیے یہ جملے نکالے ہیں کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے بندے, اگر آپ کا یہ ذہن بن جائے, آپ قرآن کو ایک طرف سے پڑھنا شروع کر دیں, کوئی صفحہ آپ مجھے بتاؤ جس کے اندر توحید نہ ہو, جس کے اندر شرک کی مذمت نہ ہو, جس کے اندر ایمان باللہ نہ ہو, ایمان بالرسول نہ ہو, ایمان بالآخرت کی چیزیں بار بار قرآن کریم کے اندر آتی ہیں, تو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ یار یہ بات ایک دفعہ کرنا بھی کافی تھی تو بار بار آپ نے کیوں کی؟ وہ اس وجہ سے کی ہے کیونکہ اس بندے کی ضرورت ہے. یعنی آپ سمجھو کہ جس طرح کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ آپ نے بار بار اس کو کوئی چیز دینی ہے, بار بار آپ نے اس سے کھانے کے لیے چیز دینی ہے, پینے کے لیے چیز دینی ہے, انجن نے چلنا ہے تو اس کے اندر پیٹرول ڈلنا ہے, جو بھی مطلب چیزیں آپ کوئی بھی آپ اس کی مثال ایسے بھی تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ پیٹرول ڈلوائے گاڑی میں وہ پھر چلتی رہے. ہاں جی, آپ بار بار کیوں ڈال رہے ہیں؟ مسئلہ صرف پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو کھانے پینے کی اور مادیت کی چیزیں نا وہ ختم ہوتی ہیں تو ہمیں نظر آتی ہیں, یہ والی ہمیں اپنی ضرورت نظر. ایمان جو ہے جو ہمارا یہ جیسے ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے, تو اس کو بڑھانے کے لیے یہ انسان کے میں مطلب بات ہماری کسی اور طرف نہ نکل جائے تو یہ انسان کے زندہ یا مردہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. بہت خوب. اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کو بھوک لگے گی, آپ کو پیاس لگے گی, آپ کو کوئی آگ لگائے گا, آپ کو تکلیف ہوگی, آپ کو ٹھنڈ لگے گی, آپ کو گرمی لگے گی, سارا کچھ. لیکن آپ مر جائیں گے, آپ کو آگ میں پھینک دو, پانی میں پھینک دو, کوئی پتہ نہیں چلے گا. تو جس کا دل زندہ ہوتا ہے اس کو ہر چیز پتہ چلتی ہے. بے شک اس کو ایمان کی ہر کمی یا زیادتی کا اسے پتہ چلتا ہے کہ یار مجھے شرم آتی ہے کہ یار میں نے نماز نہیں پڑھی, شرم آتی ہے یار اتنے دن ہو گئے میں نے قرآن نہیں پڑھا, شرم آتی ہے کہ جمعے کے جو معمولات ہیں وہ میں نے نہیں کیے. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ دل کے زندہ ہونے کی نشانی ہے. حلال حرام سمجھ میں آتا ہے. یہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ ہے نا, یہ تو بالکل چھوٹی سی چیز ہے, تو ہم اسی کو نمایاں کرتے ہیں. اس سے پہلے بڑی مطلب یہ بھی بڑی اہم چیز ہے, کوئی بندہ یہ نہ سمجھے, یہ بھی بڑی اہم چیز ہے نا. تو یعنی یہ انسان کے زندہ یا مردہ ہونے کا. اچھا اس میں نا میں ایک بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایمانیات کے لحاظ سے نا ہماری نوجوان نسل کو مضبوط ہونا چاہیے. دوسری بات پتہ کیا ہے, اب دیکھیں اب جو ایک بندہ مریض بن چکا ہوا ہے نا, اب اس کے ساتھ خیر خائی کریں. بہت خوش. اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ظلم زیادتی والا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اوے تم کدھروں نواں آ گئے ہیں, تو نویں سوال لے کے آ گئے ہیں, اور یہ بندہ تے کافر ہو گیا جی, یہ تے فلانا ہو گیا جی, یہ تے ٹمکانا ہو گیا, یہ تے مانو نے جڑا نا پیو دی پگ نے, مطلب اس طرح کی باتیں ہم جو کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا. تو پہلی بات یہ کہ ایمانیات مضبوط کریں, تو یہاں تک نوبت آئے گی نہیں. دوسری بات یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر یہاں تک یہ معاملہ آ گیا ہو, کھلے دل سے پھر بچوں کی بات سنیں, اور بچوں کو پتہ ہو کہ یار, اور یہ میں بات, کوئی والد ہے, کوئی والدہ ہے, کوئی امام مسجد ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی خطیب ہے, جو مرضی ہے, کھلا اپنا دل کھلا کر لیں. وہ آپ کو آ کے گالیاں نکالے معاذ اللہ, وہ معاذ اللہ وہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو گالیاں نکالے, چونکہ وہ ملحد ہو چکا ہوا ہے نا, یا اس کے دل کے اندر ہے, کھلے دل سے اس کی بات کو سنیں اور اس کے دل کے اندر سے گند کو کھرچنے کی کوشش کریں. آپ سمجھیں کہ خدا نہ خواستہ وہ بچے کے اندر کینسر آ چکا ہوا ہے, تو اب اس کینسر کے لیے جو ہے نا وہ اس کا علاج کرنا پڑے گا. جس طرح کینسر کا مریض ہے اس سے بدبو بھی آئے گی, اس سے غلاظت کو, اس کو برداشت کریں. اب اگر آپ نے اس کا علاج کرنا ہے, آپ کا وہ پیارا ہے, اس تکلیف سے نکالنا ہے, تو آپ کو اس کی گالیاں بھی اور اس کا غلط رویہ بھی اور اس کی تکلیف کو دیکھنا بھی پڑے گا تاکہ وہ بڑی تکلیف سے بچ جائے. دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے, ہم جب کھانا کھاتے ہیں نا, ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کا وہ حصہ بنتا ہے اور کچھ چیزیں فضلہ بن کے باہر نکلتی, تو وہ گند نکلتا ہے نا. جی جی, یہ جو الہاد ہے نا, اس کو وہ والا گند سمجھے کہ جو اس بندے کی زندگی کا حصہ بن چکا ہوا ہے, اور اب ہم کسی طرح اس کو باہر گویا کہ اس وقت الہاد سے, فتنوں سے بچنے کا طریقہ جو آپ نے بتایا وہ یہ ہے کہ ایمانیات کو مضبوط کیا جائے, بچوں کے اندر یہ توحید ہے, اور اسی طرح ارکان اسلام اور ارکان ایمان بات کو ختم کر دیں. ارکان اسلام اور ارکان ایمان یہ چیزیں بچوں کو یاد کروا دیں, ہمیں ایسے ہو کہ یہ ان کی زبان پر اور دل میں اور ان کے جسم کا ایک ایک انگ جو ہے اس کی وہ جو پوری نشانی اور پورا جو چلتا پھرتا
وہ نظر آئے جی ایمانیات اور ارکان اسلام. میں آپ کو نا ایک مثال دیتا ہوں، اور میرے خیال میں ہمیں اس بات کو اتنا لمبا نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے نا، آپ سمجھیں کہ بجلی چلی جائے، ہمیں گرمی لگی ہوئی ہے، اور آپ سمجھے اگر رات ہے 2-3 گھنٹے ہو گئے، کبھی ادھر سے مچھر کبھی ادھر سے مچھر، کتنا بندہ تنگ ہوتا ہے. بجلی آتے ہی کتنا خوشگوار احساس ہوتا ہے. بچوں کو اس طرح بنا دیں کہ جو ہی قرآن کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، ارکان ایمان ارکان اسلام کی بات ہے، ان کے چہرے کھلنے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آپ نے تربیت کی ہوئی ہے. بالکل ایسے. تو یہ والی بات ہے کہ اس انداز سے ان کی تربیت ہونی چاہیے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ان کے اندر اعتراضات پیدا ہو گئے ہوئے نا، پھر بڑے اچھے طریقے سے ان کو کھرچنے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ ساتھ آج کل ہمارے معاشرے میں ہم اسکول کالجز میں بچے جاتے ہیں، تو جو مغربی کلچر جو ہمارے اندر آ گیا ہے، جو ہمارے معاشرے میں ہم مغرب کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا آئیڈیل ہے، ہماری نوجوان نسل نے بنایا ہوا ہے. تو یہ جو فیشن اور یہ جو مغربی کلچر ہمیں بہت خوبصورت نظر آتا ہے. حالانکہ مغرب جو ہے نا، ہم نے آپ جیسے اور ہمارے اساتذہ نے، ہم جب قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں تو وہ جو یہاں تک پہنچے ہیں اور ان کی ابتدا کتنی غلیظ ہے، کس ماحول سے وہ نکلے ہیں، اور اپنے اس کلچر کو وہ کہتے ہیں ہم تو جدید ہیں، اور انہوں نے جدت کا نعرہ لگایا ہے اور مذہب سے آزادی. اور آج ہماری نسل میں بھی یہی آ رہی ہے. جیسے ابھی آپ نے شروع میں بھی کہا، تو ضرورت اس بات کے ایمانیات، ارکان ایمان اور ارکان اسلام اگر سمجھا دیا جائے تو ہمارے اسکول کالجز میں یہ چیزیں بہت کم نظر آتی ہیں. تو مساجد میں بھی ہم دیکھتے ہیں، مدرسے میں بھی اور گھر میں بھی، ہم والدین کو بھی ان چیزوں کا علم نہیں ہے. تو اب ساری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں علماء پر، اور علماء کے پاس جو لوگ آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے مساجد میں جمعہ کے لیے بھی بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، اور وہی آتے ہیں، ہم ان کی تربیت کرتے ہیں اور وہ آگے ڈیلیور بھی نہیں کر پاتے اس طرح. تو اب یہ جو مغربی کلچر اور فیشن ہے، اس سے ہم اپنے نوجوان نسل کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اس میں نا طیب صاحب مطلب جب خرابی آتی ہے نا، تو ظاہر ہے اس میں پورا معاشرہ ہی ذمہ دار ہوتا ہے. کوئی کم ہوتا ہے، کوئی زیادہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں نا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. ایک طبقہ یہ ہے، وہ نا اس نے ہر مسئلہ جو ہے نا وہ حکمرانوں پہ ڈال دینا ہے. ایک طبقہ یہ ہے، اس نے ہر مسئلہ علماء کے ساتھ آ کے جوڑ دینا ہے. اور پھر ظاہر ہے ہم جو ہے نا ایک علماء کی لائن میں ہم بھی ایک طالب علم موجود ہیں، تو ہم پھر ظاہر ہے ہم پھر الزامی جواب دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی اگر مولوی نے جو یہ خراب کیا ہوا ہے، تو یہ فلانے مسئلے کس کے ہیں. تو میں اس طرح بلیم گیم سے باہر نکل کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی طبقے ہیں نا، ہم کسی نہ کسی طرح ہمارا اس کے اندر حصہ موجود ہے. یعنی یہ جو ہمارے اندر بے راہ روی آتی ہے، ایمان کے اندر کمی ہے، یہ جو مغربی کلچر کا جو پروان چڑھ رہا ہے نا، اس میں ہم سب ہی ذمہ دار ہیں، اور ہم سب کو ہی محنت اور کوشش کرنی چاہیے اور اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہم کریں. اچھا، یہ جو لوگ اصل میں مطلب یہ جو مرعوبیت ہمارے اندر آئی ہے نا، یہ مرعوبیت وہی ہے نا کہ ایمان کی ہمارے اندر کمزوری ہے اور دوسروں سے ہم متاثر ہو گئے ہیں. اب میں نے اس بات کو اس طرح کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اللہ کے رسول سے متاثر ہوتے تھے. لوگ صحابہ کرام سے متاثر ہوتے تھے، ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے. ان لوگوں کے اوپر وہ فخر کیا کرتے تھے. ان کو اس بات پہ فخر ہوتا تھا کہ فلاں بندہ ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے. ان کو اس بات پہ فخر ہوتا تھا کہ فلاں بندہ کتنی اچھی آواز میں قرآن کریم پڑھتا ہے. ان کو اس بات پہ فخر ہوتا تھا کہ فلاں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کتنے غزوات لڑے ہوئے. ان کو اس بات سے کبھی بھی اس بات پہ ان کو نہیں فخر ہوا تھا کہ دیکھو جی فلانا اتنے ملکوں کی سیر کر کے آیا، فلانا فلانے کے دربار میں گیا تھا، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، وہ یہ پہنتا ہے وہ پہنتا ہے. یعنی اس طرح کی چیزیں ان کے اندر موجود نہیں تھی. لیکن ہمارے ہاں تو معاملہ بالکل برعکس ہے. مادیت ہمارا زمانہ اس وقت ہمارے ہاں پتہ کیا ہے، ہمارے ہاں مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ یہ سمجھیے کہ جو داڑھی اور یہ جو مطلب ایک دینی جو چیز تھی نا، وہ ایک قابل تقلید اور قابل اتباع اس کو سمجھا جاتا تھا اور قابل رشک سمجھا جاتا تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ دو چیزیں جو ہے نا ان کے اوپر حسد کرنا جائز ہے. حسد سے مراد یہ تھا کہ رشک کرنا جائز ہے. تو اللہ کے رسول نے دو چیزیں کیا کہی تھی؟ ایک یہ کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن کریم کی دی ہے، تب قرآن کریم کا علم دیا ہوا ہے اور وہ قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھتا ہے، تو اس کے اوپر رشک کرنا جائز ہے. اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا ان چیزوں پہ ہم رشک کرتے ہیں؟ کبھی کسی نے اس بات پہ رشک کیا ہے کہ وہ جی دیکھو جی فلاں امام مسجد ہے تو مجھے اس پہ ہمیں رشک کس بات پہ آتا ہے؟ فلانا پائلٹ ہے، ڈمکانا آفیسر ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، امریکہ میں ویزا ملا ہوا ہے، انڈیا میں معذرت انگلینڈ میں وہ گیا ہوا ہے، ادھر گیا ہوا. ان چیزوں پہ جب ہمیں آئے گا تو ظاہر ہمارے بچوں نے بھی اسی طرف جانا ہے. میں آپ کو نا اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. جس طرح آج ہمارے ہاں ہر گھر سے نکلنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی، آپ سمجھیں کہ کوئی فوج، کوئی پولیس آفیسر، کوئی انجینئر، کوئی فلانا، کوئی ڈمکانا ہونا چاہیے. اسی طرح
خلیفہ ہارون الرشید کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ان کے زمانے کے اندر شاید ہی کوئی ایسا گھر تھا کہ جس کے اندر کوئی حافظ نہیں تھا، کوئی محدث نہیں تھا، کوئی فقیہ نہیں تھا. وجہ بھلا کیا تھی؟ وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہارون الرشید کے پاس ان کے مطلب ان کے دربار میں کسی نے پوچھا کہ خلیفہ آپ ذرا یہ بتائیے، بادشاہ سلامت آپ یہ بتائیے کہ دیکھیں دنیا کی آپ کو ہر نعمت مل گئی ہے، جہاں تک سورج طلوع ہوتا ہے وہاں تک آپ کی بادشاہت ہے، سارے کے سارے آپ سے تھر تھر کانپتے ہیں، ساری کی ساری دنیا آپ کے سامنے سرنگوں ہے، تو آپ کی کیا خواہش ہے؟ ابھی بھی کوئی خواہش آپ کے اندر موجود ہے؟ حج آپ کرنے کے لیے جاتے ہیں، سارے لوگ آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، تو ابھی بھی آپ کی کوئی خواہش ہے؟ تو اور نا یہ مختلف خلفاء کے بارے میں آتا ہے، غالباً ابو جعفر منصور کے بارے میں بھی آتا ہے، ہارون الرشید وغیرہ کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے. انہوں نے اپنی بلا خواہش کا کیا اظہار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میری خواہش یہ ہے کہ یہ جتنا میرا لاؤ لشکر ہے اور جتنی میری رعایا ہے یہ ساری کی ساری اس طرح میرے سامنے بیٹھ جائے اور میرا دربار لگا ہوا ہو، اور میں اس طرح دربار میں بیٹھ کے حدیث بیان کروں جس طرح مالک اللہ اکبر مجلس حدیث کے اندر بیٹھ کے حدیث بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. کہ مجھے فلاں نے بیان کیا، اس نے فلاں کو بیان کیا، اور پھر میں کہوں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت ہر گھر سے محدث اور فقیہ اور حافظ اور عالم کیوں نکل رہے تھے؟ کیونکہ بادشاہ وقت کو ان چیزوں پہ رشک آتا تھا. اور آج ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جو 4 لفظ پڑھ جاتے ہیں جن کو کوئی منصب مل جاتا ہے، انہوں نے کسی کو تانا دینا ہونا تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ انو عدالت قاضی نہیں، انو تو مسجد دا امام ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ایسا. یعنی ان کے نزدیک وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا امام ہونا خدا نہ خواستہ یہ کوئی جہالت کی دلیل ہے یا کوئی تو یعنی جب ہمارے ہاں رول ماڈل چینج ہو گئے ہیں نا تو ظاہر ہے ہمارے بچے بھی اس طرف جانا شروع ہو گئے. جبکہ قرآن مجید نے تو یہ کہا تمہارے لیے نبی کریم نمونہ ہے، اور نبی کریم کے بعد صحابہ اکرام ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے جو نوجوان سرچ کرتے ہیں، صالحین، ہمارے جو نوجوان سرچ کرتے ہیں، گوگل پہ سرچ کرتے ہوں گے، ادھر ادھر کرتے ہوں گے، چیٹ جی پی ٹی وغیرہ ادھر ادھر، وہاں سے پتہ کیا پوچھتے ہوں گے؟ دنیا کے 10 امیر ترین لوگ کون ہیں اس وقت، ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے ٹائکون کون ہیں، فلانے کے تو لیکن اس وقت کیا دیکھا جاتا تھا؟ اس وقت یہ دیکھا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کرنی ہے، صحابہ کرام کے اندر نمایاں شخصیات کون تھیں، ہمارے اسلامی تاریخ کے جو ہیروز ہیں، خالد بن ولید ان کے لیے نمونہ تھا، علی بن ابی طالب ان کے لیے نمونہ تھے، ان کے لیے قعقاع بن عمرو التمیمی جیسے ان کے لیے نمونہ تھے، امام مالک نمونہ تھے، بخاری نمونہ تھے. مطلب یہ والے لوگ ان کا جو ہے نا وہ رول ماڈل تھے، تو وہ دوسروں سے متاثر نہیں ہوتے تھے بلکہ دوسرے ہم سے متاثر ہوتے تھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، باقاعدہ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس طرح آج ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لاشعوری طور پہ اپنی گفتگو کے اندر جو ہے نا وہ ان چیزوں کو ہم بول رہے ہوں، جس کو نا ٹچ کہتے ہیں کہ کسی زبان کا ٹچ دینا ہے. آج ہم جس طرح انگلش کا ٹچ دیتے ہیں نا، اس زمانے میں لوگ عربی کا ٹچ دیا کرتے اور ان کو خوشی ہوا کرتی تھی. یعنی وہ اپنے آپ کو پڑھے لکھے ہونے کے طور پہ عربی کے چند جملے بولا کرتے تھے. دیکھو جی ایسا ہی ہے جس طرح ابھی آپ نے شروع میں کہا خلیفہ ہارون رشید جو ہیں تو مدینہ العلم اور یورپ سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے. ایسے ہی اندلس بغداد کے اندر اور اس طرح کے دار الحکمت کہا جاتا تھا بغداد کو. خلیفہ ہارون رشید بہت تعلیم سے محبت کرنے والے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں شروع سے اپنے بچوں کی جو ہے نا وہ تربیت کرنی ہوگی. اور یہ والی جو ہمارے ہاں نا یہ بھی مسئلہ موجود ہے، اور آپ سمجھو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دینی طبقے کے اندر زیادہ ہو کہ ہم نے دین اور دنیا کی تقسیم کر دی ہوئی ہے کہ یہ کام دین کے ہیں اور وہ دنیا کے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اصل جو علم ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہے. اصل جو علم ہے وہ تو اللہ کی معرفت کا نام ہے. لیکن مسلمانوں میں کبھی بھی یہ سوچ نہیں رہی کہ دیکھو جی یہ تو دین ہے تو یہ میں نے کام کرنا ہے اور وہ دنیا وہ میں نے کام نہیں کرنا. مسلمانوں نے جو ہے نا وہ یعنی آپ سمجھیں کہ زندگی کے جتنے بھی یعنی تمام شعبہ ہے زندگی کے اندر انہوں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے اور انہوں نے قیادت کی ہے اور لیڈرانہ کردار ادا کیا ہے. آج ہمارے ہاں لوگ دوسروں سے کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کو اپنے اندر اس فیلڈ میں کامیاب لوگ نظر نہیں آتے. مطلب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ٹیکنالوجی کے آپ سمجھے کہ 10 بڑے آدمی، تو وہ اگر مسلمان ہو ہی نہ تو انہوں نے کافروں کی طرف ہی جانا ہے. بالکل ایسا ہی 10 بڑے مطلب کوئی بھی کاروبار میں یا ادھر ادھر جا کے جو نا انہوں نے پھر وہ عجیب و غریب قسم کی شخصیات انہوں نے اپنے رول ماڈل بنائے ہوئے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر میدان کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں محنت اور کوشش کرنی چاہیے اور اس کے اندر نمایاں کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ اپنے بچوں کے لیے ہم خود نمونہ ہوں. جی اسی کے ساتھ ہمارا ایک سوال ہے جو بہت زیادہ کہ سوشل میڈیا پر آج کل لوگ بہت وقت ضائع کر رہے ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں. جیسے ابھی ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اس کو دیکھنے والے بہت تھوڑے ہوں گے اور یہی کوئی فحاشی اور یعنی کا پروگرام ہو تو لوگ ابھی حالیہ جیسے ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ
کہ جو ہے نا لازوال عشق کے نام سے جی پروگرام ہو رہا ہے، اس کی تشہیر کی گئی. تو اس طرح کے جو سوشل میڈیا پر غلط پروپوگنڈا ہو رہا ہے اور غلط پروگرام ہو رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل ان پروگراموں کو اور غلط چیزوں کو، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں اور سیریز ہیں، باقاعدہ سارا دن لگائے ہیں، گیمز ہیں، اتنی گیمز ہیں کہ وہ بیٹھے ہیں سارا دن گزار دیتے ہیں. اور اس سوشل میڈیا پر جو وقت ضائع کر رہے ہیں ہم، تو اس سے بچنے کا اسلامی جو طریقہ کار ہے، اسلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، کس طرح ہم اس کو استعمال کریں، اپنا وقت بھی بچائیں، ایمان بھی بچائیں، اور اس کے برے اثرات سے بھی ہم بچ سکیں. دیکھیں اس میں نا دو تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے میں ایک آسان بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر بچے کی تربیت ہو، اور بچہ کیا، یہ سب بچے بوڑھے سبھی اس میں شریک ہوتے ہیں، انسان کی اگر تربیت ہو اور وہ تزکیہ نفس کرتا ہو. بالکل ایسا ہی، آپ کے الفاظ بہت قیمتی ہیں کہ بچے ہی نہیں، ہم نوجوانوں کا نام لیا ہے، بڑے بھی، مرد عورتیں، وہ سارا دن ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، یہ سوشل میڈیا، موبائل پہ سارا دن فیس بک دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح دوسری ایپس ہیں، ان کو جو ہے نا استعمال میں لگے ہیں، نماز کا خیال نہیں ہے. اور میں یہ کر رہا تھا کہ خلوت جلوت جو ہے نا، اس کے آداب اگر انسان کو پتہ ہو نا، ان چیزوں کو پتہ ہو تو یہ چیزیں پھر اس کے اوپر نا اثر انداز نہیں ہوتی. وہ دیکھیں ہمارے ہاں نا عام طور پہ یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے، یعنی ہم اس بات پہ بڑا حساس ہوتے ہیں کہ ہمارا ڈاٹا کسی کے پاس جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. جی، میرا موبائل تک کسی کو ایکسیس ہے کہ نہیں ہے، میرے انٹرنیٹ تک کسی کو ایکسیس ہے کہ نہیں ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے نا، اس کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ سے ڈر ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کمرے کے اندر چھپ کے جو ہے نا ہم وہ کام کرتے ہیں کہ جو اگر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی شکل دیکھیں نا، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے، اور پھر یہ سوچیں کہ میں وہ چیز دیکھ رہا، تو کوئی انسان کو شرم آئے گی. اللہ بے شک ایسا ہی کہ یار میں مطلب میری شکل کس طرح کی ہے، اور میرے والد صاحب ماشاءاللہ پہلی صف کے نمازی ہیں اور تہجد والے ہیں، اور میری ماں تو اس طرح کی ہے، لیکن میں کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوں. اگر اس طرح تزکیہ نفس والی سوچ ہمارے اندر آ جائے نا، تو یہ چیزیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے یہ چیزیں ہمارے اندر ختم ہوں گی. ایک بات یہ ہوگی. اچھا، دوسری بات پتہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، یہ جو الٹی سیدھی چیزیں ہیں اور اخلاق باختہ چیزیں، ان کی باقاعدہ پروجیکشن کی جاتی ہے، اور ان کے اوپر محنت کی جاتی ہے، اور ان کو وائرل کروایا جاتا ہے، ان کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت نوجوان نسل کیا دیکھنا پسند کرتی ہے، بوسٹ باقاعدہ کر کے لوگوں تک لایا جاتا ہے. اور یہ جو ڈرامے ہیں جو آپ نے نام لیے ہیں، جو لیے ہیں، وہ بھی جو نہیں بھی لیے، تو بھائیان ان کا کروڑوں کا بجٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ پوری محنت کرتے ہیں، اس کے اندر وہ اس کا اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، باقاعدہ اس کے اندر جملے ایسے نکالے جاتے ہیں، تو وہ اس پہ محنت بظاہر کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے. جس طرح وہ برائی پھیلانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اسی طرح ہمیں اچھائی کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور اس کو برائی کو روکنے کے لیے بھی وہ جیسے حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، دو باتیں آپ کو بتا دی، زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکیں. اس حوالے سے تیسری اور آخری بات، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے اس وقت جو سوشل میڈیا اور اس کا فارمیٹ ہے، بیان وہ ابن تیمیہ نے بنا کے نہیں دیا، وہ امام بخاری کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ احمد بن حنبل نے اس کی کوئی داغ بیل نہیں ڈالی، یا محمد بن عبد الوہاب نے اس کا کوئی سنگ میل نہیں رکھا ہوا. بالکل وہ کسی عیسائی کا ہے، کسی یہودی کا ہے، کسی کافر کا ہے، ان کے نزدیک اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ہے. تو آپ کیوں یہ امید رکھتے ہیں کہ کوئی کافر آپ کو کوئی چیز بنا کے دے اور اس میں پھر وہ آپ کے دینی مفادات اور ان چیزوں کا وہ میں نے پیچھے ایک بات کی تھی، وہ پتہ کیا تھی کہ جب تک مسلمان دنیا کے معاملات کے اندر بھی قائدانہ کردار اور ان کا لیڈرانہ کردار تھا، تو صرف مسلمانوں کو فائدہ نہیں تھا، پوری کی پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جب سے یہ قیادت غیر مسلموں کے پاس گئی ہے، کافروں کے پاس گئی ہے، تو انہوں نے نہ صرف یہ اسلام کا تو چلو انہوں نے نقصان کرنا ہی کرنا تھا، انہوں نے انسانیت کا نقصان کیا. انہوں نے بچوں کی معصومیت ختم کر دی ہوئی ہے، انہوں نے لوگوں کی فطرت مسخ کر دی ہوئی ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے اور اس کا جو الگوریدمز وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس کا یہ پورے کا پورا جو یہ جو ٹرینڈ چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ساری کی ساری بالکل اسلام کا جو آپ سمجھیں کہ ایک یعنی کمیونٹی جو سسٹم ہے نا، اور اسلام نے معاشرے کے لیے جو اصول اور ضوابط دیے ہیں نا، اس سوشل میڈیا کے اندر اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. اور مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بھائی انہوں نے یہی کام کرنا تھا، مطلب میں ان سے کیوں کہوں کہ بھئی آپ اس میں اسلام کا بھی خیال رکھو. ہم نے اب کیا کرنا، ہماری ذمہ داری. مسئلہ یہ تھا کہ بھئی میں بحیثیت مسلمان میں نے اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا کیا، ہم نے کوئی اپنا پلیٹ فارم بنایا ہے،